مسجد کے اختتام پر نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ نظر کا اہتمام ہوگا. میں چونکہ مہینہ محرم کا بالکل آخری ہے، شاید میرا خیال سفر کا چاند آج نظر آ گیا ہے یا کل آ جائے گا، تو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے وہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کی حوالے سے اور ان کی مثال ثواب کے لیے منعقد کی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور کربلا والوں کی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. جہاں یہ مہینہ شہدائے کربلا سے نسبت رکھتا ہے، وہیں اس مہینے کی نسبتیں اور بھی ہیں. جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اس مہینے کی نسبت ہے، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بھی نسبت اس مہینے سے ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نسبت اسی مہینے سے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ کتاب ہے تاریخ دمشق، اور اس کتاب کو لکھنے والے ہیں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ. انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے اس طرح سے اس واقعے کو لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط یمن کے گورنر کو بھیجا. اس وقت یمن کے گورنر تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک خط حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت معاذ بن جبل کو، جو کہاں کے گورنر تھے؟ یمن کے گورنر. یمن کے گورنر کو خط بھیجا کسی صحابی کو. یہ صحابی جو تھے یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا یمن کی طرف سفر کر رہا تھا. ایک رستہ ایسا آیا کہ گھنا جنگل تھا، اور گھنے جنگل میں ایک رستہ تھا صرف ایک انسان کے جانے کا، دائیں بائیں درخت ہی درخت. میں اس رستے پہ چلتا چلا جا رہا تھا. آگے سامنے دیکھا تو ایک شیر بیٹھا مجھے نظر آیا. جیسے میں نے شیر کو دیکھا اور میں شیر کے قریب ہوا تو شیر اپنی خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے اس شیر کو کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، اور یہ خط میں معاذ بن جبل گورنر یمن کو دینے جا رہا ہوں. اس شیر کو اس صحابی رسول نے کہا کہ یہ ھذا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خط ہے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، اور میں دینے جا رہا ہوں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہے، اور یہ میں معاذ بن جبل کو دے دوں. امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ وہ جو شیر تھا خون خوار نظروں سے صحابی کو دیکھ رہا تھا. اس نے زور سے اٹھاڑا، زور سے اس نے آواز نکالی اور کچھ بڑبڑایا، اور بڑبڑانے کے بعد دائیں طرف ہو گیا، ایک اس طرف رستہ چھوڑ دیا اور دائیں طرف سے نکل گیا. یہ صحابی رسول چلتے ہوئے آگے بڑھے اور چلتے چلتے اپنا سفر مکمل کیا یمن میں. انہوں نے خط دیا، وہاں سے اس کا جواب دیا. اب واپس جا رہے ہیں مدینہ کی طرف. وہ کہتے ہیں جب میں واپس چلا، چلتے سفر کرتا جب اسی مقام پر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے وہی شیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور واپسی کے راستے میں بھی وہی شیر بیٹھا اور اسی پوزیشن میں مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ میں گیا تھا، میں اس خط کا جواب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس جا رہا ہوں. اب میں اس خط کا جواب لے کر جا رہا ہوں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ کہنا تھا کہ وہ شیر زور سے بڑھا، آواز نکالی اس نے زور سے، کچھ بڑبڑایا، کچھ زبان میں اپنی زبان میں الفاظ کرے، اور پھر ایک طرف ہو گیا اور رستہ دے دیا. اور یہ صحابی رسول آگے کی طرف سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے مدینہ پہنچا. جب مدینہ پہنچے تو سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے صحابہ کے چوپٹ پر بیٹھے ہوئے. یہ صحابی رسول حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس خط کا جواب لے کر آ گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جاتے ہوئے بھی ایک شیر ملا. اس نے زور سے دھاڑا اور اس کے بعد کچھ بڑبڑایا، اور واپسی آیا تو پھر دھاڑا، پھر کچھ بڑبڑایا، اور میں آپ کے پاس پہنچ گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ،
کیا تم جانتے ہو کہ اس شیر نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہی ایک تھے کہ یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم، جو آپ یہاں سرکار دو عالم السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ صحابی خط لے کر جا رہے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، تو وہ جو شعر بولا وہ یہ بولا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، ابو بکر کو میرا سلام کہنا، عمر کو میرا سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ابو بکر کا کیا حال ہے، عمر کا کیا حال ہے، عثمان کا کیا حال ہے اور علی کا کیا حال ہے؟ یہ سوال کیا اس نے، یہ صحابی رسول کو نہ سمجھ سکے، اس سے رستہ چھوڑ دیا چلے واپس آئے۔ جب واپس آئے تو کہا کہ یہ میں خط کا جواب لے کر جا رہا ہوں۔ وہ شیر پھر دہاڑا اور بڑبڑایا، تو اس وقت اس شیر نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، ابو بکر کو میرا سلام کہنا، عمر کو میرا سلام کہنا، عثمان کو میرا سلام کہنا اور بلال حبشی کو میرا سلام کہنا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور پھر کہا بلال حبشی کو میرا سلام کیا رسول کریم علیہ السلام کے جہاں صحابہ ہیں کہ جن کی ادب، جن کا احترام، جن سے محبت اللہ کی مخلوق میں جانور بھی فرماتے ہیں، جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ادب اور احترام رکھتے ہیں۔ اس شیر نے سلام بھیجا، کن کو؟ ابو بکر کو بھیجا، عمر کو بھیجا، عثمان کو بھیجا، علی کو بھیجا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے، ہمارا اللہ کا کتنا فضل اور شکر ہے کہ حضور کے صحابہ کا بھی احترام اور بے شک، سبحان اللہ، حضور کے اہل صلی اللہ علیہ بیت وسلم، ہمیں اسی اہل سنت، عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم اور اسی پہ ہم سب کو موت نصیب۔ آمین۔ وقت تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا آنا اس جگہ، اس محفل میں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر سی محفل تھی، اللہ تعالیٰ اس وقت کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو ترقی نعمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ مختصر سا ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔